رمضان المبارک کا مقدس اور مبارک اور پاکیزہ مہینہ اپنے اختتامی مراحل میں ہے، اور آج رمضان المبارک کے تمام جمعوں میں سے آخری جمعہ ہم ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ایک بات تو یہ ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہ رمضان المبارک کا جو آخری جمعہ ہے، عام طور پر لوگ اس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں، الوداعی جمعہ، مگر پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے کہ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ جمعۃ الوداع ہے اور اس کی اہمیت پہلے والے جمعے سے زیادہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ویسے جمعے کے دن کے اعمال تو ہیں، مگر رمضان کے آخری جمعے کا کوئی عمل نہیں ہے۔ جمعے کے اعمال سورۃ الکہف کی تلاوت، جمعے کا عمل کثرت سے درود شریف کا اہتمام ہے، یہ اعمال تو جمعے کے ہیں، مگر یہ ہر جمعے میں ہے، اس کا تعلق پہلے بعد کے جمعے سے نہیں ہے۔ البتہ اتنا کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ماہ مبارک ہمیں ملا تھا، اس کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس کی توفیق عطا فرمائی تھی، تو جمعے کے دن دو برکتیں جمع تھیں، ایک رمضان المبارک کی برکت اور دوسرا جمعے کے دن کی برکت، ایک رمضان کی فضیلت، دوسرا جمعے کے دن کی فضیلت۔ تو گزشتہ گویا کہ 3 جمعے ایسے گزر گئے جس میں یہ 2 فضیلتیں جمع تھیں، رمضان کی بھی فضیلت، جمعے کی بھی فضیلت۔ اس اعتبار سے یہ آج آخری ہے کہ اس کے بعد یہ 2 فضیلتیں، رمضان کی فضیلت، جمعے کی فضیلت، دونوں ایک ساتھ اکٹھی جمع نہیں ہوں گی۔ یہ آئندہ سال پھر یہ دن آئے گا، نہ معلوم کس کی زندگی ہو اور کون اس کو پا سکے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ جناب اس کی شرعی کوئی ایسی حیثیت نہیں یا کوئی ایسا خاص عمل نہیں ہے۔ باقی آج کے دن کے حساب سے اگر سوچا جائے تو ایک بڑا اہم پیغام ہے ہمارے لیے، وہ یہ کہ جتنے ایام رمضان المبارک کے گزر گئے، ان ایام میں ہم نے کیا کیا، کیا کرنا چاہیے تھا، کیا کمی رہ گئی۔ جو کمی رہ گئی یہ بات ہے، اس کمی کا ازالہ اب بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا میں اگر کسی کو 1 مہینہ دیا جائے کسی بھی تیاری کے لیے اور اس تیاری کے اندر وہ محنت نہیں کرتا، وہ ناقص نکلتا ہے، کمزور نکلتا ہے، اور پھر 3 دن رہ گئے ہوں، 4 دن رہ گئے ہوں، پھر اس سے کہا جائے کہ اب تیاری کر لو، تو وہ اگر تیاری کرے گا تو وہ گزشتہ ایام کی تلافی نہیں کر سکے گا۔ مگر یہاں اللہ کا کرم اتنا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی مہربانی اتنی ہے کہ گزشتہ ایام کی جو کمزوری ہے اور کمی ہے، اس کی تلافی آخر میں کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ بندہ نادم اور شرمندہ ہو جائے۔ اللہ کے ہاں ندامت بہت پسند ہے، بشرطے کہ بندہ یہ کہے مجھے بہت کچھ کرنا چاہیے تھا، مگر میں اپنی سستی کی وجہ سے، اپنی لاپرواہی کی وجہ سے میں نہیں کر سکا، اس لیے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اس ماہ مقدس کی گزشتہ جتنی بھی رحمتیں تھیں، جتنی بھی برکات تھی، جتنی بھی خیریں تھی، اے اللہ وہ سب کی سب مجھے عطا کر دے۔ تو اللہ کریم ہے، اللہ تبارک تعالی گزشتہ ایام میں جو تقصیرات اور جو کمی ہوئی ہے، اس کمی کی اللہ پاک تلافی فرما دے گا اور مداوا اس کا ہو جائے گا۔ باقی سورۃ الحشر کی میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک تعالی نے مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ کر اسی بات کی طرف متوجہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اتقوا اللہ، گناہوں سے بچو۔
اللہ کی نافرمانی سے بچو. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر انسان اس بات کو سمجھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. آج ہم جمعے میں بیٹھے ہیں، کل ہفتہ ہوگا. ایک تو یہ آج اور کل ہے. اللہ پاک اس آج کل کی بات نہیں کر رہا، اللہ پاک مرنے کے بعد کی زندگی کی بات کر رہا ہے. اور اگر آپ غور فرمائیں، جیسے آج جمعہ کل ہفتہ، اسی طرح سے اللہ پاک نے اس دنیا کی ہماری ساری زندگی کو، آدمی 60 سال گزارتا ہے، 70 سال گزارتا ہے، اس ساری کی ساری زندگی کو ایک حصہ قرار دے کر اس کو آج قرار دیا اور قیامت کے دن کو کل قرار دیا. گویا کہ 2 ہی دن ہے بس. یہ لفظ اس طرح سے کیوں کہا؟ تاکہ ہر انسان کو ہم وقت اس کو مرنے کے بعد کی زندگی کا خیال رہے. جیسے آپ کو کل کہیں سفر میں جانا ہے، آپ کو کل کوئی کام کرنا ہے، ہفتے کے دن سویرے آپ کو نکلنا ہے، تو آپ آج سے ہی اس کی تیاری کریں گے. اسی طرح سے یہاں پر بھی فرمایا کہ ہر انسان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. واتقوا اللہ، پھر بھی اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو. ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تو تمہارے اعمال سے باخبر ہے. ایک ایک عمل اللہ کے پاس محفوظ ہے. اس مبارک مہینے کے اندر جو میرے ہاتھوں سے کام ہوئے وہ اللہ کے پاس محفوظ ہو گئے. جو آنکھوں نے دیکھا، قرآن کریم کو دیکھا، ایک ایک حرف کو دیکھا، جتنے حروف قرآن کریم کے ان آنکھوں نے دیکھے وہ آنکھوں میں محفوظ ہو گئے. اور جتنے حروف قرآن کریم کے زبان پر آئے، ذکر کے کلمے آئے، تسبیح کے کلمے آئے، لا الہ الا اللہ جو ہم نے پڑھا، وہ سب کچھ اللہ کے پاس محفوظ ہے. یہاں تک کہ دلوں کے اندر جو خیالات پکتے رہے وہ خیالات بھی اللہ کے پاس محفوظ ہیں. اور پھر یہاں تک بھی آپ ذہن نشین فرما لیجئے کہ دل کے اندر ہر آنے والا وسوسہ، ہر خیال، ہر شے اللہ کے پاس محفوظ ہے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. آپ نے ایک ہفتہ کسی جگہ پر گزارا اور بہت سخت نگرانی میں گزارا، اور آپ کے ایک ایک عمل کو نوٹ کیا گیا. ایک ہفتے کے بعد فائل سامنے آئی اور پورے کے پورے ہفتے کا ریکارڈ آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیا گیا کہ ہفتے والے دن 24 گھنٹوں میں آپ نے یہ کیا، اتوار کو یہ کیا. کوئی منٹ اس میں بچا ہوا نہیں ہے، کوئی سیکنڈ بچا ہوا نہیں ہے جس میں آپ کا ریکارڈ محفوظ نہ ہو. ایک ہفتے کا اچھی باتیں بھی بری باتیں بھی سب محفوظ ہیں. اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن تم سب کا سارا ریکارڈ، 60 سالہ زندگی ہے، 70 سالہ زندگی ہے، 80 سالہ زندگی ہے، جتنی بھی زندگی ہے، زندگی کا سارا ریکارڈ اللہ پاک سامنے لے کر آئے گا، لکھا ہوا لائے گا اللہ پاک. اور وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، انسان کہے گا جو کچھ میں نے کیا یہ سب کچھ موجود ہے. مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، اس کتاب نامہ عمل کو کیا ہوا؟ یہ تو سب کچھ ہی لکھ کے لے آیا ہے. چھوٹی بات بھی بڑی بات بھی، ہنسنا بھی مسکرانا بھی، دیکھنا بھی، چلنا بھی، پکڑنا بھی، سوچنا بھی، سب کچھ اس میں محفوظ ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک تعالیٰ اس دن کی ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور پھر ارشاد فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، وہ دن آئے گا کہ ہر انسان کے سامنے اس کے اعمال کر دیے جائیں گے، ہر انسان کے سامنے اس کے اعمال کر دیے جائیں گے، اور اس بات کا اسے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیا کر کے لایا ہے. اپنا خود محاسبہ کر لے گا اور یہ حکم ہوگا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا نامہ عمل دیکھ لے، پڑھ لے، آج خود اپنا حساب کر لے کہ تیرا شمار کس میں ہے، جنت والوں میں یا جہنم والوں میں.
وہاں بات پڑھے لکھے کی نہیں ہوگی کہ پڑھا ہوا آدمی پڑھ لے گا، ان پڑھ نہیں پڑھے گا، ہر انسان پڑھ لے گا، ہر انسان پڑھ لے گا۔ اقرا کتابک، اپنے نامہ عمل کو پڑھ لو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تم اپنا محاسب، اپنا حساب و کتاب خود ہی کر لو، خود ہی انسان کو اندازہ ہو جائے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک انسان کے قدم قیامت کے دن نہیں ہل سکیں گے جب تک 4 باتوں کا اس سے سوال نہ ہو۔ نمبر 1، عن عمرہ فیما افنا، بتاؤ عمر کہاں فنا کر کے آئے ہو، عمر کہاں گزار کے آئے ہو۔ وعن شبابہ فیما ابلا، بتاؤ جوانی کہاں لٹا کر آئے ہو۔ وعن مالہ من این اکتسبا، بتاؤ مال کہاں سے کمایا، وفیما انفقا، اور کہاں خرچ کیا۔ وعن علمہ ماذا عمل فیہ، چوتھا سوال یہ ہے کہ وہ جو علم ہم نے تمہیں دیا تھا اس پر کتنا عمل کیا تھا۔ یہ حساب ہے اللہ کے ہاں، یہ سب کچھ ہمیں اللہ پاک کے ہاں دینا ہے۔ یہ آنکھوں کا حساب ہمیں دینا ہے، یہ کان کا حساب ہمیں دینا ہے، یہ ہاتھ کا حساب دینا ہے، یہ زبان کا حساب دینا ہے۔ بس اس وقت میں اور آپ اپنا احتساب کر لیں، اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہم نے اس رمضان میں کیا کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ اور ابھی بھی موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنوار سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سدھار سکتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ، سمجھدار کون ہے جو اپنے نفس پر قابو پا لے، وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے، اور والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، اور بے وقوف ہے وہ انسان کہ جو عمل کچھ نہ کرے مگر اللہ سے امیدیں باندھتا رہے، بغیر عمل کے امیدیں باندھتا رہے۔ ہم یہ کہتے ہیں نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ میرے عزیز، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا کس کے لیے ہے؟ جو عمل کرنا چاہے، جو اپنی زندگی بدلنا چاہے، جو اپنے آپ کو گناہوں سے نکالنا چاہے، نافرمانیوں سے نکالنا چاہے، اس کے لیے اللہ کی بشارت اور اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ تمہیں مایوس نہیں ہونا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، ایک آدمی ان کے پاس آیا، اس سے پوچھا آپ کی کتنی عمر ہے؟ انہوں نے کہا 60 سال۔ تو جب کہا 60 سال تو کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ 60 سال سے تو اللہ کی طرف چل رہا ہے، اللہ کرے تو پہنچ جائے۔ اس شخص نے جواب میں کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ آپ کیا بات کر رہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ آپ اس کی بات نہیں سمجھے، آپ یہ بات سمجھے نہیں ہو۔ مسئلہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کا کیا معنی ہے؟ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ کہا یہی معنی ہے؟ ہاں جی یہی معنی ہے، ہم بھی تو یہی معنی کرتے نا، انا للہ، ہم سب کے سب اللہ کے لیے، و انا الیہ راجعون، اور ہم سب کو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ کہا یہ معنی اگر تو سمجھتا تو پھر اس معنی کا اثر تیرے سامنے، تیرے چہرے پر، تیرے عمل پر اس کا اثر ہوتا۔ سنیے گا کیا ارشاد فرمایا، اگر یہ معنی تجھے معلوم ہوتا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اللہ کے سامنے جانا ہے، تو پھر تو ہم وقت اس کے لیے تیار ہوتا ہے، ہر وقت تو تیار رہتا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، اور ہر وقت تو سوچ رہا ہوتا کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اللہ مجھ سے سوال کرے گا، اور ہر وقت اس سوال کی تیاری میں تو مصروف ہوتا۔ 60 سال اگر گزر گئے، اس بات کی تیاری کے لیے کتنا کام کیا کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، مجھے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، مجھے اپنی نمازوں کا، مجھے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے اللہ کے سامنے۔ تو اگر مجھے اس بات کا احساس ہوتا تو پھر میں اس کی فکر کرتا۔ تو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے
حالات درست کر دیے، گویا کہ اس کے کانوں کی کھڑکیاں کھول دی اور سمجھا دیا کہ جس کا معنی تم سمجھ رہے ہو انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو بہت معمولی سا معنی ہے۔ جس آدمی کو یہ معلوم ہو کہ مجھے بادشاہ کے پاس پیش ہونا ہے اور بادشاہ مجھ سے یہ سوال پوچھے گا تو وہ بادشاہ کے سامنے پیش ہونے کی تیاری تو کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ خود کر لو، اپنا حساب خود کر لو، اس سے پہلے کہ اللہ پاک تمہارا حساب کرے، اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب کرے۔ تمہارا ایک ایک عمل تولا جائے گا، ایک ایک عمل جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا، رمضان کے روزے دیکھے جائیں گے تمہارے۔ اس لیے تمہیں اس سے پہلے اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ حاسب نفس کا، اپنے نفس کا حساب کر لو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بڑے دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو جس دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور تم اپنا کچھ بھی نہیں چھپا سکو گے، اپنا کوئی عمل اللہ کے سامنے نہیں چھپا سکو گے۔ اس دن تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تمہیں اس دن کی تیاری کرنی چاہیے، تمہیں اس دن کی تیاری کرنی چاہیے۔ جو انسان حساب کرتا ہے، احتساب کرتا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں اس کو فکر ہوتی ہے، وہ غفلت کی زندگی نہیں گزارتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے اپنا احتساب کرتے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنا احتساب کیسے کرتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کسی کمرے میں بند میں داخل ہو جاتے اور اپنے آپ کو خطاب کرتے ہوئے کہتے، عمر بن خطاب اللہ سے ڈرتے رہنا، عمر بن خطاب اللہ سے ڈرتے رہنا، عمر بن خطاب اللہ سے ڈرتے رہنا، ورنہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، ورنہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اپنے آپ کو یوں جھنجھوڑتے، اپنے آپ کو جھنجھوڑتے۔ آج ہم کہتے ہیں مجھے کوئی دوسرا نصیحت کرے گا تو پھر اثر کرے گی۔ انسان کے اندر اللہ نے ضمیر رکھا ہے، انسان کے اندر اللہ نے ایک عقل اور شعور رکھا ہے، انسان کے اندر اللہ نے ایک دل رکھا ہے۔ اس دل سے تو پوچھے کہ میں کیوں دنیا میں آیا ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حضرت یزید رقاشی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، عجیب حساب کیسا کرتے تھے، اپنا محاسبہ کیسے کرتے تھے، احتساب کیسے کرتے تھے۔ فرماتے تھے یزید من یحاسب، فرمایا کرتے تھے حساب، ہاں یزید اپنا حساب کر لو، من یصوم عنک غدن، کل تیری جانب سے تیرے مرنے کے بعد کون روزہ رکھے گا، تیرے مرنے کے بعد تیری جانب سے کون نماز پڑھے گا، تیرے مرنے کے بعد تیری جانب سے کون تلاوت کرے گا، تیرے مرنے کے بعد تیری جانب سے کون صدقہ کرے گا۔ ارے آپ اور میں ہم اپنی زندگی کا محاسبہ اور احتساب تو کریں۔ جو اعزا اقربا ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے، سب سے مقدس ہستیاں آدمی کے لیے ماں باپ ہوتی ہیں، اور ماں باپ جنہوں نے آدمی کو پالا پوسا جوان کیا، کم از کم 10-12 سال تک کی عمر میں تو انسان اپنے ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے، ان کی تربیت کا، اور بڑی عمر میں ان کی دعاؤں کا، ان کی محبتوں کا آدمی محتاج ہوتا ہے۔ ساری زندگی انسان لگا رہے، ماں باپ کے احسانات نہیں چکا سکتا۔ سوال یہ ہے کہ مرنے والوں کے لیے ہم نے کیا کیا؟ کون اپنے ماں باپ کے لیے روزے رکھتا ہے؟ کون ماں باپ کے لیے نمازیں پڑھتا ہے؟ کون اپنے ماں باپ کے لیے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے ایصال ثواب کرتا ہے؟ کون اپنے ماں باپ کے لیے روزانہ استغفار کرتا ہے؟ یہ تو بات رہی ماں باپ کی، باقی اعزاء کو کون پوچھتا ہے؟ غم ہوگا تو کتنا ہوگا؟ 1 ہفتہ غم رہے گا، 2 ہفتے غم رہے گا، اور اس کے بعد سب نارمل زندگی پر آ جائیں گے، روٹین چلنا شروع ہو جائے گی۔ گھر کا سربراہ گیا، ایسا لگتا تھا کہ اب تو یہ گھر چل ہی نہیں سکتا، اب تو یہاں کا گزر بسر ہی مشکل ہو گیا، لیکن چند دن کے بعد سب کے سب کی زندگی نارمل ہو گئی۔ زیادہ سے زیادہ سالانہ جا کے کوشش کریں گے، برسی والے دن چلے جایا کریں گے، زیادہ سے زیادہ مہینے میں چلے جایا کریں گے، اور ایک نسل جانے کے بعد اگلی نسل کا تو خبر بھی یاد نہیں رہتی کہ دادا کی خبر کہاں تھی، خبریں ہی بھول جاتے۔
تو یزید الرقاشی کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ تجھے آج اپنا حساب کرنا چاہیے، اپنے لیے روزوں کا ذخیرہ جمع کر لو، اور اپنے لیے نمازوں کا ذخیرہ جمع کر لے، اور اپنے لیے صدقات کا ذخیرہ جمع کر لے، اور اپنے لیے نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر لے۔ تیرے جانے کے بعد کوئی بھی تیری جانب سے اتنی مشقت نہیں اٹھائے گا۔ جانے کے بعد زیادہ سے زیادہ چند دن لوگ بیٹھتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، اگر سنت کے مطابق اخلاص سے ہوا تو قبول ہوگا، سنت کے مطابق اور اخلاص سے نہ ہوا تو وہ بھی رد کر دیا جائے گا۔ مال جو دیا ہے، اپنے عزیز کے لیے صدقہ کیا ہے، وہ بھی اس کی میراث میں سے نہیں، اپنے مال سے اگر دیا، اخلاص ہوا اور رضا ہوئی اللہ کی، اور سنت کے مطابق دیا، صحیح مصرف پر لگایا تو بھی قبول ہو جائے گا، اور اگر مصرف صحیح نہ ہوا، اخلاص نہ ہوا، ریاکاری ہوئی تو وہ عمل رد کر دیا جائے گا۔ ہم تو مطمئن ہو گئے کہ ہم نے اپنے عزیز کو بھیج دیا، بہت کچھ بھیج دیا، جو تم نے بھیجا وہ وہاں پہنچا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ مجھے اس وقت اس دنیا میں مجھے کیا کرنا ہوگا، مجھے کتنے اعمال کرنے چاہیے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ابی مجھے کوئی نصیحت کرو۔ صحابہ کا مزاج ایک دوسرے سے نصیحت حاصل کرنا، ایک دوسرے سے خیر کی بات لینا، ایک دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو محتاج بنانا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام زیادہ ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ مقام ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ راشد ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کتنی مرتبہ انہیں جنت کی خوشخبری ملی ہے، لیکن پھر بھی اپنے سے مقام اور مرتبے اور عمر میں چھوٹے آدمی سے کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے کچھ نصیحت کرو، تم مجھے کچھ نصیحت کرو۔ انہوں نے نصیحت کیا کی، انہوں نے کہا امیر المومنین بات یہ ہے کہ اگر قیامت کے دن میں اور آپ یا کوئی بھی آدمی 1 2 3 4 نہیں 70 نبیوں جتنے بھی اعمال لے کر جائے گا وہ بھی کم پڑ جائیں گے۔ نبی کا عمل کتنا ہوتا ہے؟ نبی کی 1 رکعت نماز کی ایک طرف اور پوری امت کی پوری نمازیں ایک طرف، نبی کی نماز بھاری ہوتی ہے۔ 70 نبیوں جیسے بھی عمل اگر کوئی قیامت کے دن لے کر جائے گا اللہ کے یہاں تو کم پڑ جائیں گے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک، پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک، جب پیدا ہوا شعور نہیں ہے، بلوغ نہیں ہے، شریعت کا مکلف نہیں ہے، مگر سمجھایا ہے کہ اگر پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک کوئی آدمی عبادت میں نہیں کہا، صرف اور صرف سجدے میں پڑا رہے، تب بھی قیامت کے دن اس کے اعمال تھوڑے ہوں گے، تب بھی اعمال تھوڑے ہوں گے۔ تو پھر ہمارے پاس ہے کیا؟ کتنا ذخیرہ ہے؟ جس بڑے سفر کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہر آئے دن میری اور آپ کی منزل کٹ رہی ہے، ایک ایک دن زندگی کا گر رہا ہے، ایک ایک دن گر رہا ہے۔ ایک دن وہ تھا کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، 3 دن رہ گئے جی، 4 دن رہ گئے جی، 2 دن رہ گئے، کل چاند ہونے کا امکان ہے۔ اب عید کے متعلق خبریں ہو رہی ہیں، اب رمضان رخصت ہو گیا، رمضان اختتام کو ہے، اسی طرح سے ایک دن مجھے اور آپ کو بھی یہاں جہان سے رخصت ہونا ہے۔ یہ چاند جو ایک سرکل پورا کرتا ہے 29 یا 30 دن میں، 3 دن وہ ہلال ہوتا ہے، بچپنا اس کا، اور پھر اس کے بعد بڑھتے بڑھتے 3 دن اس کی جوانی کے آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ بڑھاپے کی طرف جانا شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ حتی عاد کالعرجون القدیم، باریک باریک ہو جاتا ہے جیسے کھجور کی ایک شاخ اور ٹہنی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک دن غائب ہو جاتا ہے۔ یہ سمجھا رہا ہے انسان تیرے اوپر بھی یہی 3 دور آئیں گے،
बचपना तो गुजार चुका, जवानी में गुजर रहा है, उधेड़ उम्र में गुजर रहा है और बुढ़ापे की तरफ तू जा रहा है। बड़ी तेजी से तू बुढ़ापे की तरफ जा रहा है और एक दिन चांद की तो मंजिलें फिर भी मुतय्यन है, उसके गुरूब होने का दिन मुतय्यन है, उसके गायब होने का दिन मुतय्यन है, मगर मेरे और आपके गुरूब होने का दिन अल्लाह के यहाँ मुतय्यन है। मुझे नहीं मालूम, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि कब जिंदगी की शाम हो जाए और कब जिंदगी का आखिरी दिन आ जाए और कब मलकुल मौत हमारे पास पहुंच आए और कहे कि चलो अल्लाह के पास जाना है। तो बात ये अर्ज कर रहा था, अपना एहतिसाब करें। रमज़ानुल मुबारक में जो कोताही रही, जैसे रोजे रखने चाहिए थे नहीं जो रखे, जो कमी की है उस कमी का इजाला माफी के जरिए से हो सकता है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने से हो सकता है। नमाज तरावी में जो सुस्तियां हुई हैं, कितनी सुस्ती हुई। नमाज तरावी तो इसलिए अल्लाह ने अता फरमाई थी ताकि तुम्हारे ऊपर नूर चढ़े, ताकि रोजे से गुनाह धुल जाएं और तरावी से नूर तुम्हें हासिल हो। जैसे तुम एक दीवार से गंदगी साफ करते हो फिर उस पर रंग चढ़ाते हो, इसलिए अल्लाह ने नमाज तरावीह दी थी। इस नमाज तरावीह के 40 सजदे मुझे और आपको अल्लाह के करीब करने के लिए थे। क्या वो 40 सजदों का मैंने हक अदा किया? कितने तो बेचारे ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ी नहीं तरावी, सिर्फ ये कहकर बोल साहब छोड़ो ना, कोई फर्ज तो नहीं है, कोई फर्ज तो नहीं है। बुलाए बादशाह अल्लाह अहकमुल हाकिमीन बुलाए और कहे कि जनाब आज रात नमाज तरावीह में 40 मरतबा आपने मेरे कदमों में सर रखना है, मेरे कदमों में सर रखना है। और ये बंदा ये जवाब कहे कोई फर्ज तो नहीं है, कोई फर्ज तो नहीं है। माँ कहे कि बेटा ये काम तुझे करना है, प्यार से कहे बेटा ये तेरे फायदे के लिए है। अम्मा फर्ज तो नहीं है, अब्बा ये फर्ज तो नहीं है। बड़े अहमक ये कहकर ये बात को टाल देते हैं, ये नहीं देखते कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने सजदे में पड़े हुए हैं, तो मैं कौन होता हूँ, मैं क्यों ना करूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जरूरत महसूस फरमा रहे तो मैं अपनी जरूरत क्यों ना महसूस करूं। तो ये 40 सजदे अल्लाह पाक ने इस मकसद के लिए दिए थे ताकि हर सजदे से मेरा और आपका अल्लाह से ताल्लुक बन जाए, अल्लाह से कुर्ब बन जाए। एक आदमी वो है जिसको बादशाह रोजाना बुलाए और 5 वक्त में बुलाए और फिर इशा में 40 मरतबा उसको अपने से सरगोशी करने का मौका दे। बताओ अक्लमंद आदमी होगा तो इसका उस बादशाह से कितना रब्त और ताल्लुक कायम हो जाएगा। मगर मेरा और आपका अल्लाह से कितना ताल्लुक कायम हुआ, ये अपने आप को देखना है। अगर अल्लाह से ताल्लुक कायम हुआ तो अब मतलब ये हो जाएगा कि कुरान करीम की तिलावत करने का जी चाहेगा, मस्जिद में बैठने का जी चाहेगा, अल्लाह की बात सुनने का जी चाहेगा, अल्लाह पाक की बात करने का लुत्फ आएगा, मजा आएगा, जिक्र करते हुए मजा आएगा। और सजदे में सर रखेगा तो सर उठाने का जी नहीं चाहेगा, जी चाहेगा कि बस मैं यहां ही पड़ा रहूं और यहां ही मौत आ जाए। ये है अल्लाह से ताल्लुक, ये है अल्लाह से ताल्लुक। और अगर ये कैफियत नसीब नहीं हुई तो रमजान आया था लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारी जिंदगियों में अल्लाह का डर पैदा हो जाए। नहीं आया तो फिक्र करो, फिक्र करो, शायद आइंदा रमजान नसीब न हो। तो इसलिए हर आदमी को सोचना चाहिए, अपनी जिंदगी का एहतिसाब करना चाहिए। तो एक तो ये अल्लाह ने जो नेमतें अता फरमाई हैं उन नेमतों को हमेशा सामने रखो। सबसे बड़ी नेमत नेमत ईमान है, उसके बाद इंसान की नेमत सेहत है, आज़ा का सही सालिम होना, और नेमत माल है, और नेमत औलाद है, और घर की नेमत है। अल्लाह इतनी नेमतें तूने मुझे अता फरमाई हैं, मैंने इनका कितना शुक्र अदा किया। ये एहतिसाब, ये अपना हिसाब है। क्या जो नियामतें हैं उसके मुकाबले में कोई करीब करीब के मेरे आमाल भी हैं, कोई करीब करीब के मेरे आमाल भी हैं। कल अगर अल्लाह ने पूछ लिया तुझे इतनी नियमतें दी थी, तूने उन नियमतों के बारे में, नियमतों के हिसाब से कितने आमाल किए।
اور دوسرا جو کمزوریاں ہیں اپنے اندر ان کمزوریوں کا ادراک کرو، اپنی کمزوریوں کو دیکھو، اپنے اندر جو کمزوریاں ہیں، نماز کی کمزوریاں، تلاوت کی کمزوریاں، ذکر کی کمزوریاں، اعمال کی جو کمزوری ہے اس کمزوری کا ازالہ کرو، اس کمزوری کو اپنے اندر سے دور کرنے کی کوشش کرو، اور غفلت کو چھوڑ دو، غفلت کی زندگی، بھولنے کی زندگی کو چھوڑ دو۔ کیا فرمایا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ بڑا عجیب ترجمہ ہے، توجہ فرمائیں، یہ بات کیا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا، اے مسلمانوں، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے، اللہ سے غافل ہو گئے۔ جب اللہ سے غافل ہو گئے تو پھر کیا ہوا؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ پاک نے انہیں اپنی ذات سے بھی غافل کر دیا۔ آپ نہیں دیکھتے ہو دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، مال کمائی، دکان، اس میں اتنا پڑے رہتے ہیں کہ کھانے کا بھی ہوش نہیں ہے، صحت کا بھی خیال نہیں ہے، آرام کا بھی خیال نہیں ہے، بیوی بچوں کا بھی خیال نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس نے اللہ کو بلایا اور اللہ پاک نے اس کو اپنی ذات سے بھی غافل کر دیا، اتنا دنیا میں تھکا دیا اللہ نے اس کو۔ اور جس شخص کو اللہ پاک اپنی یاد سے غافل کر دے کتنا بد نصیب ہے۔ فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور جس شخص کے دل کو، کیا کہا سنیے گا، جس شخص کے دل کو ہم اپنی یاد سے خالی کر دیتے ہیں وہ خواہشات کا پیروکار بن جاتا ہے اور وہ غیر معتدل زندگی گزارتا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جس شخص کے دل کو ہم اپنی یاد سے خالی کر دیتے ہیں، تو جس شخص کے دل کو اللہ اپنی یاد سے منور کر دے اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ سے یہ مانگنا ہے کہ اللہ ہمارے دل کو تو اپنی یاد سے منور فرما دے۔ تو احتساب کا فائدہ یہ ہوگا، ایک فائدہ یہ عرض کیا کہ انسان جب اپنا احتساب کرتا ہے، اعمال کو دیکھتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو سوچتا ہے، تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ غفلت دور ہو جاتی ہے، انسان کی غفلت دور ہو جاتی ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی کا حساب و کتاب قیامت کے دن اللہ آسان لے گا۔ جو اس دنیا میں اپنا حساب کرتا رہتا ہے اس کے لیے آگے سہولت ہوگی۔ اگر مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے یہ جگہ ہم نے کراس کرنی ہے، ایک آدمی اس ملک سے دوسرے ملک کا سفر کر رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ اتنا وزن آپ ساتھ لے جا سکتے ہو، وہ خیال کرتا ہے، بار بار دیکھتا ہے وزن زیادہ تو نہیں ہو گیا، وزن زیادہ تو نہیں ہو گیا، پھر تولتا ہے، پھر تولتا ہے، پھر تولتا ہے، کہیں آگے مجھے ذلت نہ اٹھانی پڑے، آگے رسوائی نہ اٹھانی پڑے۔ میرے عزیز، میرے دوست، میرے پیارے، کیا میں اور آپ بھی اللہ کی طرف سفر کر رہے ہیں؟ ہم بھی آخرت کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا میری نمازیں ٹھیک ہیں؟ کیا میرے روزے ٹھیک ہیں؟ کیا میری تلاوت پوری ہے؟ کیا میرا ذکر پورا ہے؟ کیا میں اپنے گناہوں کے بوجھ یہاں اتار کے جا رہا ہوں کہ ساتھ لے کے جا رہا ہوں؟ یہ تو تولے جائیں گے وہاں۔ ایسا ہے اگر میں اپنے گناہوں کے بوجھ معافی کے ذریعے سے یہاں ہی اتار کے جا رہا ہوں تو میں کامیاب ہوں، مگر گناہوں کے بوجھ اگر میرے سروں پر لاتے ہوئے ہیں، ترک نماز کے بوجھ، روزے کے چھوڑنے کے بوجھ ہیں، اور روزے میں لغویات اور فضولیات کہنے کے بوجھ ہیں، اور بد نظری کے بوجھ ہیں، اور نہ جانے کتنے کتنے گناہ ہیں، اور وہاں تو پہاڑوں کی طرح میرے گناہ نظر آئیں گے۔ دائیں دیکھوں گا گناہ، بائیں دیکھوں گا گناہ، سامنے دیکھوں گا گناہ، آگے دیکھوں گا گناہ، پیچھے دیکھوں گا گناہ۔ ایک آدمی کو لے جایا جا رہا ہوگا، فرشتے گھسیٹ گھسیٹ کے لے جا رہے ہوں گے، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے بتاؤ بتاؤ یہ کون آدمی ہے، اس کا کیا جرم ہے، اس کے خلاف کس نے دعویٰ کیا، میں اس کے مدعی کو بھی راضی کر لوں۔
تاکہ میں سفارش کر سکوں۔ وہ کہے گا اغیثنی یا رسول اللہ، اے پیارے میری مدد کیجئے، اے پیارے میری سفارش فرمائیے۔ آپ فرشتوں سے پوچھیں گے کون ہے اس کا مدعی، اس نے کس پر ظلم کیا، کس پر زیادتی کی، میں اس کو راضی کروں تاکہ وہ اس کو معاف کر لے اور اس عذاب سے اور اس مشکل سے اس کو نجات مل جائے۔ فرشتے کہیں گے اے اللہ کے رسول، اس کا مدعی بڑا سخت ہے، اس کے خلاف دعویٰ کرنے والا بڑا سخت ہے، کون ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کون ہے، میں اس کو راضی کروں گا۔ فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول، اس کے خلاف دعویٰ کرنے والا رمضان کا مہینہ ہے، اس کے خلاف مدعی تو رمضان ہے، اس نے رمضان کا حق نہیں ادا کیا، اس نے روزے کا حق نہیں ادا کیا، اس نے تراویح کا حق نہیں ادا کیا، اس نے افطار اور سحر میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر حق نہیں ادا کیا۔ اب سنیے، پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر فرمائیں گے ٹھیک ہے، لے جاؤ اس کو جہنم میں، جس نے رمضان کا حق نہیں ادا کیا اس سے میں بھی بری ہوں، اللہ بھی بری ہے، اس کے اوپر جتنا عذاب ہے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ نے مہینہ دیا تھا گناہ بخشوانے کے لیے، کیوں نہیں بخشوائے؟ اس لیے فرمایا قرآن کریم اور روزہ یہ دونوں آدمی کے حق میں سفارشی ہوں گے، مگر حق ادا نہ کیا تو یہ دونوں انسان کے خلاف گواہ ہوں گے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو آئیے جو لمحات رہ گئے ہیں ان لمحات میں ہم فکر کر کے اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ اللہ پاک ہمارے بھی گناہ معاف فرما دے، ہم اس قابل کریں کہ آخر میں اللہ پاک جہنم سے بے شمار لوگوں کو آزاد کرے گا، ہم اپنے آپ کو اس قابل بنا دیں کہ ہمیں بھی اللہ پاک جہنم سے آزاد فرما دے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ جو کوتاہی ہوئی ہے اس پر توبہ استغفار ہو، روزوں میں کوتاہی ہے اللہ سے معافی مانگے، تراویح میں کوتاہی ہوئی ہے اس پر اللہ سے معافی مانگے، اور تلاوت میں کوتاہی ہوئی ہے اس پر معافی مانگے، اور گناہوں سے اپنی زندگی کو گندا کیا ہے اس پر اللہ پاک سے معافی مانگے، اور باقی ایام بازاروں کی نظر نہ کرے، مارکیٹوں کی نظر نہ کرے، باقی ایام اللہ کے سامنے گزارے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔